الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين وآدم بين الماء والطين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه وعلى وأصحابه أجمعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صوت العزائم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا علم ما كان وما يكون. بعد الحمد والسلام رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے اللہ کے عالم بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے، پروردگار عالم بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے،
اللہ جل جلالہ ملک پاکستان کو امن عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی اللہ رب العالمین اس کو بہتری اور خیر عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہمارے پاس آنے والی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں وہ ماہ مقدس کی خوبصورت گھڑیاں، اس کے اندر کار خیر، اعمال صالحہ، تراویح اور رمضان کے روزے اور صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کا استقبال کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ ایک تو اس امت کو سہارا دیا کہ یہ تم پر روزے فرض نہیں، یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ دوسرا، روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، رب کا حکم ہے، بہترین رشتہ بیوی کا ہے، حلال ہے، لیکن مرد پاس نہیں جاتا ماہ رمضان کا احترام کی وجہ سے۔ فریج کے اندر کھانا موجود ہے، گھر کے اندر پھل پڑے ہیں، لیکن پاس نہیں جاتا کیونکہ رب کا حکم ہے روزے کی حالت میں ان کے قریب نہیں جانا۔ تو رب فرماتا ہے، میرے بندے جو جائز اور حلال چیزیں ہیں تیرے لیے، میں کہتا ہوں ہے حلال، میں کہتا ہوں کہ قریب نہ جا، تو قریب نہیں جاتا، تو میں تو حرام چیزوں سے بھی پورا سال منع کرتا ہوں، پھر اس کے قریب کیوں جاتا ہے؟ صرف ایک مہینہ تو رب کا حکم مانتا ہے، تجھے چاہیے کہ پورا سال رب کے حکم کو مان۔ ماہ رمضان کے اندر حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا، جو تیرے لیے جائز ہے، ربا ہے، کیونکہ رب کا حکم منع کیا ہے، تو رب نے سود سے بھی منع کیا ہے، زنا سے بھی منع کیا ہے، جھوٹ اور غیبت سے بھی منع کیا ہے۔ تو کاش کہ پورا سال ہم جس طرح ماہ رمضان کے اندر رب کا حکم مان رہے ہیں، ماہ رمضان کے علاوہ بھی رب کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور روزے کا معنی رک جانا، تو بندہ رک جاتا ہے۔ اور پھر فقہا فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی غیبت کرتا ہے، اس کا روزہ کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی کیا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر بھی کیا ہے، لوگوں کا مال کھا رہا ہے، لوگوں کا حق کھا رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے، فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزے کے بہت سارے لوازمات بھی ہیں۔ اب دلیل کیا ہے سمجھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں دو عورتیں آتی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مزاج کے مطابق کھانا پیش فرمایا۔ جب کھانا سامنے رکھا جاتا ہے تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، روزہ کس بات کا؟ فرمایا ابھی تم نے کیا ہے، غیبت کی ہے، اور بلکہ میرے آقا نے فرمایا قے کرو۔ جب قے کرتی ہیں تو گوشت کے لوتھڑے نکلتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ فرمایا روزہ کس بات کا؟ ابھی تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، فلاں آدمی کی تم غیبت کر کے آ رہی ہو، اور تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس مردار کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ تو فرمایا ابھی تو روزہ تم نے رکھا ہے، لیکن غیبت کر کے آئی ہو، پھر اس روزے کا کوئی مقصد پورا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزے کے جو ثمرات اور جو نتائج اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تم کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہمارے رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے،
غیبت سے، حسد سے، سود سے، ناک تول کے اندر کمی کرنے سے اور کسی کو اذیت دینے سے، یہ ساری چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ دوسرا میں رمضان کے اندر یہ علماء کی ذمہ داری ہے، سارا سال جو آدمی ڈرامہ کرتا ہے 11 مہینے وہ ڈرامہ کرتا ہے اور کیا ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے ہم کتنے بھولے والے لوگ ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ سارے 11 ماہ لوگوں کو ڈرامے دکھاتے ہیں، ہم ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ علماء آج بھی موجود ہیں، اگرچہ ہمارے پاس، ہماری عوام کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ علماء کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، اپنی اصلاح کریں۔ علماء تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ابھی تک بانج نہیں ہوا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سارا سال جو ڈرامہ کرنے والے ہیں ایک ماہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دین پڑھائے گا، تو خدا را ایسے لوگوں سے بچے۔ ہاں توبہ کر لیں الگ بات ہے، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم ڈرامہ چھوڑ دیں گے، ہم فلمیں بنانا چھوڑ دیں گے، ہم نے دین کی تبلیغ کر لی ہے، تو پھر آپ اس کے پاس بیٹھے دین لیں۔ اور پھر گناہ پر گناہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ کرنے والی خواتین ہمیں وہ ماہ رمضان کے اندر دین کا پیغام دیتی ہے، ماہ رمضان کے اندر وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اور وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہم کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی نظر اگر عورت پر پڑ جائے تو معاف ہے، گنجائش ہے، لیکن فرمایا اگر دوسری نگاہ دیکھے گا تو گناہ ہے۔ لیکن رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پر وہ خواتین جو 11 ماہ ڈرامہ کرتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو وہ ہماری معلمہ بن جاتی ہیں، ہم ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا غیر محرم عورت کو دیکھنا اور اس کو چھونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کتا جو ہے یہ بالکل ناپاک نہیں ہے، اگر یہ کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، خشک کتا ہو تو اس کی وجہ سے جسم ساتھ لگ جائے تو کپڑے پلیت نہیں ہوتے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ خنزیر جو ہے تمام جو بری کیا ہے خباثتیں ہیں، نجات سے ہیں، اس سے سب سے زیادہ پلید ترین ہے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بنتا ہے اگر خنزیر ہو، گوبر کے اندر لت پت ہو، اس کے ساتھ جسم ٹچ ہو جائے کتنا بڑا گناہ، عیب نہیں ہے۔ اگر ایک غیر محرم عورت کے ساتھ جسم لگ جائے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اگر عرض کرتا ہے اے حضور آپ اب یہ 1000 سال 800-900 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت اتنا فتنوں کا دور بھی نہیں تھا، لوگوں کے اندر حیا تھا، عزت کا خیال کیا جاتا تھا۔ عرض کی حضور اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عالم دین کسی عورت کو پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے۔ یہاں تو میلاد ہوتے ہیں، عورت اونچی آواز کے اندر میلاد پڑھ رہی ہے اور سننے والے اور سننے والیاں سن رہی ہے، حالانکہ وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے۔ عورت لفظ عورت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی ہے چھپانے کی چیز، اور چل جائے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر لوگوں کو کیا دین کی باتیں بتائے۔ گرامی کے اندر آپ سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو جس نے مولا علی کے گھر کے اندر تربیت پائی ہے، اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو جو تہجد گزار ہے، اور پڑھا جانے والا اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید ہو، فرمایا جنید پھر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ٹیلی ویژن پر ہم بیٹھ کر عورت سے دین سیکھیں گے تو ہمیں اس کام سے بھی بچنا ہے۔ دین سیکھیں، علماء سے سیکھیں، اپنے مساجد اور اپنے ائمہ اور خطباء کے ساتھ اپنے روابط تیز کریں، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اپنی اصلاح کریں۔ جو سارا 11 ماہ ٹیلی ویژن پر ڈرامے دکھاتے ہیں ہم ان کی بات سننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پر آ جاتا ہے وہ بڑا عالم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ نہیں ہے، فرمایا کہ جو گفتگو زیادہ کرے، جو زیادہ بولے۔ عرض کی پھر حضور عالم دین کون ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ سب سے بڑا عالم دین ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے کہ دین علماء سے سیکھنا ہے، دین ائمہ سے، اپنے مساجد کے اماموں سے سیکھنا ہے۔ رمضان کے اندر ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والوں سے علم دین نہیں سیکھنا، ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والی عورتوں سے ہم دین نہیں سیکھنا، بلکہ علماء سے دین سیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے تو وہ لوگ جو مزدور طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مزدوری کرنی ہے، کیا کرے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔
याद रखिएगा, ज़ख़ीरा हदीस के अंदर आपको कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि जिसमें मेरे आका ने फरमाया हो कि मजदूरी की हालत में रोजा माफ है। रोजा कभी भी माफ नहीं है। आप जरा तारीख को पढ़ के देखो तो सही, हमारी तारीख बड़ी रोशन है, उसके अंदर हमें बहुत कुछ मिलता है। हजरत अबू बकर को देख ले, रोजा रख कर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उमर फारूक, उस्मान गनी, मिकदाद, सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को देख ले, और रोजा रखा हुआ है, मजदूरी कर रहे हैं। बल्कि माह रमजान शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह बदर का वाक़या भी आप समाप्त करेंगे। बदर माह रमजान का महीना है, हम तो रोजा रखकर मजदूरी करने की वजह से रोजा नहीं रखते। सहाबा कराम ने रोजा रखकर जंग लड़ी है और बेटों के साथ पत्थर बांधे हुए हैं, शिकायत की है, लेकिन क्या रोजा तर्क नहीं किया, रोजा नहीं छोड़ा। तो गिरामी के दरबार, आप अल्लाह ने सांसें दी हैं। देखिए, हमारे पास हाजमा है, हमारे हाथ है, ताकत है, कुव्वत है, सब कुछ है, वो बड़ा बेनियाज है। जब कोई उसकी नाफरमानी करता है, जब कोई उसके बात को नहीं मानता, जब उसके कोई हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, तो रब पकड़ भी लेता है। मैंने पढ़ा है एक जगह पे, यूरोप का एक आदमी है, रोटी का जो छान होता है, छान आटा हम छानते हैं, छान बचता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, हम जानवरों को डाल देते हैं। वो कहता है कि मेरे अरबों की जायदाद मौजूद है, फैक्ट्रियां है, कोठियां, बंगले, सब कुछ मौजूद है, खा कुछ नहीं सकता, फल नहीं खा सकता, खुश्क फ्रूट नहीं खा सकता, लेकिन वो क्या है, छान खाना है। डॉक्टर ने कहा यही खाओगे तो क्या जिंदगी में जी सकोगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर जवानी दी है, सेहत दी है, ताकत दी है, बल्कि हुजूर का फरमान है, हमारा नौजवान लड़खड़ा जाता है जवानी के आलम में, कहता है मजदूरी करनी है, मैं रोजा कैसे रखूंगा? हुजूर ने फरमाया रोजे रखो, सूमू सहू, फरमाया रोजे रखोगे अल्लाह तुम्हें सेहत और शिफा अता फरमा देगा। आप अपने बुजुर्गों को देख ले, जब हाड़ के रोजे हुआ करते थे तो बुजुर्ग फरमाते हैं गर्मी के मौसम के अंदर वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, गंदम भी काट रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान, आज का क्या है, वो जब शबाब रखने वाला वो कमजोर हो गया है कि मैं रोजा रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मजदूरी में कैसे करूंगा? तो ग्रामी के दरबार, ये बात लाजमी है कि मजदूरी की वजह से रोजा माफ नहीं है। हाँ, जिसके साथ मजदूरी करने वाला है उसका हक बनता है कि उसकी मजदूरी में कमी कर दे, उसको टाइम दे, रेस्ट करने का, आराम करने का, सुकून देने का, वक्त से पहले उसको छुट्टी दे सकता है, लेकिन मजदूरी की वजह से रोजा माफ नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, रोजा के अंदर फाका, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। देखिए, मिसवाक करना सुन्नत है, हम इस सुन्नत को अपनाते हैं, आसान है ना, ज्यादा खाना सुन्नत नहीं है, कम खाना सुन्नत है। फाका करना ये सुन्नत मुबारका है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काफिर 7 अंकों से खाता है, मोमिन 1 हाथ से खाता है। और सूफिया फरमाते हैं कि जो आदमी ज्यादा खाना खाता है, एक तो वो बातें ज्यादा करता है, और दूसरा क्या करता है, उसको नींद ज्यादा आती है, नुदगी ज्यादा आती है। और अतिब्बा और हुक्मा कहते हैं कि जो कम आदमी खाना खाता है, अल्लाह उसका हाफसा मजबूत फरमा देता है। तो इसके कई फवायद होते हैं। तो फाका, कम खाना, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। साहबा ने जिंदगी कैसे गुजारी है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब कभी भूख लगती थी, घर में कुछ नहीं होता था, मैं हजरत अबू बकर के पास आ जाता, उमर, उस्मान, अली के पास आ जाता, खाना भी खिला देते और मसले का हल भी बता दिया करते थे। और फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, मुझे प्यास, भूख लगी, फाका है, घर में कुछ नहीं है, गुर्बत की जिंदगी है। फरमाते हैं मैं जनाब उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचा, मसला पूछा। पहले आपकी आदत मुबारक थी, मसला पूछता तो आप मसला भी बता देते और सवाल का जवाब भी देते। आज सवाल का जवाब दिया है लेकिन खाना नहीं खिलाया। फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ऐ बुरा, आज खाने में कुछ नहीं, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और आपने 1 दिन से नहीं खाया, चलो अबू बकर की दरबार में चलते हैं। जनाबे ताजदार सदाकत की बारगाह में आ जाते हैं। मसला पूछा, खाना नहीं पूछा। कहा ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले मसला भी बताते और खाना भी देते, आज खाना नहीं पूछा। कहा 3 दिन से मैंने नहीं खाया। ये सहाबा की जिंदगी है, ये सहाबा की सीरत है, ये सहाबा के दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, तूने 2 दिन से नहीं खाया, मैंने 3 दिन से नहीं खाया। शिकवा नहीं किया कि मौला तेरे महबूब के लिए सब कुछ छोड़ा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, शिकवा कोई नहीं है, रब की रजा पे राजी बैठे रहे। तीनों हस्तियां मुहद्दिस हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फारूक सरकार की तहलीस पे आ जाते हैं।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब चेहरों को देखा तो मुस्तफ़ा करीम ने चेहरों के असर से पहचान लिया कि मेरे सहाबा को भूख लगी है। फरमाया मसले बाद में होंगे, पहले खाना खाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन दोस्तान गिरामी, कभी अल्लाह से शिकवा न करें। अगर घर के अंदर दाल पक गई है तो रब का शुक्र अदा करें। उनको भी देखें जिनके घर कुछ पका नहीं है। अगर घर के अंदर सब्जी पक गई है तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो घर के अंदर डंडोरा न फेरे कि आज गोश्त नहीं पका, आज सब्जी पकी है। जरा सरकार ने सलात व सलाम की सीरत मुबारका का मुताला तो करें। हजरत अबू हुरैरा, उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हुजूर के घर दौलत पे आते हैं। हुजूर के घर में भी कुछ नहीं है। फरमाया तुमने 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से नहीं खाया, मैंने 1 हफ्ता हो गया है खाना नहीं खाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो अबुल हसन अंसारी के घर में चलते हैं। मेरे आका सहाबा के साथ हैं। हजरत अबू हसन ने जब देखा तो खुशी से बाग बाग हो गए और झूमने लगे, मुस्कुराने लगे। इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबार शुदस्त मारा। फरमाते हैं कि आज तो मेरा घर एक जन्नत बन गया है। आज तो बादशाहों के बादशाह मेरे दरवाजे पे आ गए हैं और जिब्रील मेरे दरवाजे पे खड़े होकर चौकीदारी कर रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब अबू हसन अंसारी के घर में आते हैं तो फरमाया भूख लगी है। अल्लाह अकबर। अबू हसन अंसारी ने जल्दी से खाना बनाया और खाना बनाने लगे और चंद खजूरें मेरे आका को दे दी। या रसूलल्लाह जब तक खाना नहीं बनता खजूरें बराबर फरमाए। हुजूर खजूरें बराबर फरमा रहे, खाना बन गया। हजरत अबू हसन खाना लेकर आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बरसने लगे। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने कहा या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, 1 हफ्ते के बाद खाना खा रहे हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। फरमाया है उमर, ये खाना हफ्ते के बाद मिल रहा है लेकिन इस खाने का रब ने हिसाब भी तो लेना है। या रसूलल्लाह, अगर हफ्ते के बाद खाए तो फिर भी रब हिसाब लेगा। फरमाया हाँ, रब ने हिसाब लेना है। वो देता है तो हिसाब लेता है, वो लेता भी है तो हिसाब लेता है। साहब फरमाते हैं जब हमने हुजूर की ये बात सुनी उसके बाद हमने फाके में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी कि रब ने फाकों में भी हिसाब लेना है। जब फाकों के अंदर जब हिसाब लेना है तो कम खाए, माल भी नहीं होगा, हिसाब भी कम देना पड़ जाएगा। तो गिरामी के दरबार, माह रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। कम खाएंगे ठीक है, थोड़ा खाएंगे तो सहरी थोड़ी खाएं ताकि सुबह 1 बार तिलावत कर सके और अफ्तारी कम करें ताकि आसानी के साथ नमाज तरावी में खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कर सके। जब ज्यादा खाएंगे तो लाज़िम बात है गुरूगी आएगी, नींद का गलबा होगा, तो फिर इबादत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमजान का महीना आता तो फरमाती आखिरी अय्याम में बिलखुसूस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हुजूर फरमाते हमें नहीं उठाते थे लेकिन फरमाते अब सारी रात जागो, उठो, अल्लाह की इबादत करो। तो माह रमजान का हमारे यहाँ क्या होता है, होटल भी खुले हैं और उसके इर्द गिर्द क्या गया है, पर्दा लगाया है, लेकिन वो जात देख रही है। बंदों से हया है, बंदों से शर्म है, लेकिन उस रब करीम से शर्म नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कम खाए। सुफिया फरमाते हैं कि कम खाने की वजह से भी क्या है, बंदे के अंदर कमजोरी भी आती है और इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवानों को खिताब इरशाद फरमाया, फरमाया या माशर शबाब, ऐ जवानों का करो। फरमाया मन इस्तता मिनकुम फलयसुम, जो ताकत रखता है वो रोजा रखे। फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। फरमाया ये निगाहों की हिफाजत करता है, शर्मगाहों की हिफाजत करता है। फरमाया निकाह कर ले। अगर फरमाया अगर वो निकाह की ताकत नहीं है, नारो नफका बीवी का मौजूद नहीं है, फरमाया फाले बिस्सौम, फरमाया वो रोजा रखे। फइन्नहु लहु बिजाउ, इससे तुम्हारी आंखों की हिफाजत भी हो जाएगी और शर्मगाहों की भी हिफाजत हो जाएगी। तो गिरामी के दरबार कम खाएं ताकि जी भर कर रब ने 1 महीना हमें अता फरमाया है। शायद कि अगला माह रमजान हमारे मुकद्दर में हो या ना हो तो तरावी भी अदा करें। कितनी यार सफ़े होती है, एक साथ बनती है, चंद आदमी कुरान सुनने वाले होते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हर साल माह रमजान में जिब्रील के साथ दौर फरमाया करते थे। जरा असलाफ की जिंदगी का मुताला करें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा 61 कुरान मजीद माह रमजान के अंदर खत्म किया करते थे, एक सुबह, एक दिन को, एक रात को और एक नमाज तरावी में। कुरान से हम कितना क्यों दूर हो गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइन्नहु यशफा अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिअब्द यौमल क़ियामा। कुरान भी और माह रमजान भी क़यामत वाले दिन बंदे लोगों के लिए शफाअत करेगा। कुरान क्या कहेगा, रमजान क्या कहेगा, अस्सियाम यकूल अस्सियाम ई रब्बि मनातुहु अश्शाबता वल नौमा।
اے میرے مولا میں نے اس کو شہوت سے روکا، یہ رک گیا، اس نے میرا احترام کیا، فشفینی فیہ، اے میرے مولا اس کی شفاعت فرما دے۔ یقول القرآن، قرآن بھی یہی کہے گا، اے میرے مولا یہ راتوں کو جاگتا رہا اور مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز تراویح میں قرآن سنتا رہا، فشفینی۔ دیکھیں جب پیارا کوئی آدمی کسی آدمی کا پیارا سفارت کر دے تو اس کی سفارش کو لوٹایا نہیں جاتا، تو رب کی بارگاہ میں جب قرآن سفارش کرے گا جو رب کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں اس کا کلام ہے، تو رب اس کی بات کو موڑے گا نہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ محبت کی ہوگی، نمازوں کے اندر دیکھیں ایک گھنٹہ بینک میں آ جاتا ہے، تھکتے نہیں ہیں، ناظرہ کے آفس میں ایک گھنٹہ آتا ہے، تھکتے نہیں ہیں، شادی بیاہ میں ہم ولیمے میں 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یار ایک سال کے بعد رمضان آتا ہے تو ہم 1 گھنٹہ رب کا قرآن سننے کے لیے تھک جاتے ہیں۔ اچھا تھکنا تو اس نے جس بیچارے نے پڑھنا ہے، جس نے رکوعوں کو بھی حساب لگانا ہے، جس نے 20 سوا پارہ پڑھنا ہے، اس نے شد و مد کو بھی دیکھنا ہے، زبر زیر کو بھی دیکھنا ہے، متشابہ کو بھی دیکھنا ہے، وہ کھڑے ہو کر سنا رہا ہے اور آپ لوگ تھک جاتے ہیں۔ اور اپنے آپ مزاج کو بدلے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، فرمایا قرآن پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ تو تراویح کے اندر مجھے پڑھنے والا تھا، سننے والا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا جہنم میں جائے۔ جب قرآن کہہ دے گا تو رب اس کی بات کو ٹالے گا نہیں، بلکہ اس کو بات کو مان کر اس آدمی کو جنت میں عطا فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں تو دن کے اندر ہم بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے صبح اور دوپہر کو وہ سرانے چارپائی رکھ لیتے اور گرمیوں کا موسم ہوتا تو درخت نیچے قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرتے۔ آج ہمیں وہ باتیں نظر نہیں آتے، آج وہ ہمیں نوجوان نظر نہیں آتے، آج ہمیں وہ مائیں نظر نہیں آتی کہ جنہیں قرآن کے ساتھ عشق ہو اور قرآن کے ساتھ محبت ہو۔ پڑھتے ہیں لیکن عشق نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آتوا اعینکم حقا، فرمایا اپنی آنکھوں کو عبادت کا حق دو۔ یا اللہ عبادت تو کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات ساری باتیں، کیا آنکھوں کی الگ عبادت ہے؟ فرمایا ہاں آنکھوں کی الگ عبادت ہے۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا انظروا الی المصحف، فرمایا قرآن کو دیکھو، قرآن کو دیکھنے پر بھی اللہ تعالی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کیا حکمت تھی میرے آقا کے اس فرمان میں، جب دیکھنا نصیب ہو جائے گا تو پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو گرامی قدر احباب یہ قرآن وہ اعلیٰ چیز ہے۔ دیکھیں اگر ہم خود قرآن پڑھیں گے تو ہماری اولادیں بھی قرآن پڑھیں گی۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرماتے بنی اسرائیل کا دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک قبر سے، تو اللہ نے اپنے نبی کو اس قبر والے کے احوال پر مطلع فرما دیا، دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور واپس پلٹے تو دیکھا کہ اس قبر والے پر رحمتوں کی برسات برس رہی ہے اور اللہ کا فضل برس رہا ہے۔ عرض کی مولا میں اعتراض نہیں کر رہا، میں تجھ سے ایک راز پوچھتا ہوں، ابھی گزرا ہوں تو اس پر تیرا عذاب برس رہا تھا، ابھی لوٹا ہوں تو تیری رحمت برس رہی ہے۔ فرمایا ہے میرے پیارے عیسیٰ بات یہ ہے کہ یہ جب آدمی فوت ہوا تھا، اس نے اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کا بچہ پیدا ہوا، 4 سال کا آج ہوا، اب اس نے قرآن اٹھایا اور قاری صاحب کے پاس آیا اور اس عالم دین کے پاس آیا، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ تو بتا اگر ایک معصوم بچہ ہو توتری زبان کے اندر مجھے رحمان کہہ رہا ہو اور مجھے رحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کو عذاب دے دوں؟ فرمائیے جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، تو جو سارا تو پورے مہینے کے اندر تراویح کے اندر قرآن سنے گا، بتاؤ اللہ اس پر کتنی رحمت فرمائے گا۔ گرامی کے دربام یہ استقبال رمضان میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ ماہ رمضان شریف آنے والا ہے، ہم نے اس کا خوب طریقے کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ یہ کہ ابھی بھی ایک کیا ہے یہاں افتتاح ہوا تو مہمان خصوصی آئے، استقبال کیا، اچھے انداز میں استقبال کیا ہوگا تو وہ خوش ہو کر گئے ہوں گے کہ ہمارا ڈاکٹر صاحبان نے اچھا استقبال کیا ہے۔ تو ماہ رمضان جب آئے گا ہم اس کا استقبال اچھے انداز میں کریں گے، روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، نماز تراویح کے اندر قرآن سنیں اور عام معمولات کے اندر بھی قرآن پڑھیں، تو پھر مہمان اللہ کا خوش ہو کر جائے گا، جب خوش ہو کر جائے گا تو ہماری سفارش کرے گا۔ گرامی کی طرف آپ آخری گزارشات 2 ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات و شہر الصبر و شہر یرزق فیہ یذاب المؤمن فیہ رزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے اگر کسی آدمی کو، غریب کو، مفلس کو اگر آپ نے راشن دینا ہے
بہت سارے لوگ دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ 27 رمضان کو اس کو دیں، تو بہتر ہے آپ ماہ رمضان کے شروع میں اس کو دے دیں تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں وہ بھی سمیٹ لیں۔ اب 27 دن انتظار کرتا رہے کہ کب آتا ہے کب آتا ہے، تو دینا تو ہے تو رمضان کے شروع کے اندر دیں تاکہ وہ غریب اور غربا اور نادر لوگ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اسی طرح اگر آپ نے فطرانہ دینا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ تاخیر کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن دینا ہے تو پہلے دیں تاکہ جن لوگوں کے اندر گھر میں راشن نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، انہوں نے عید کے کپڑے لینے ہیں، آپ 27 کو دیں گے، اس وقت تو درزی بھی سوٹ نہیں لیتا۔ اسی طرح میں اپنی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور دین کی برکتیں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کا تعلق ہے کسی محلے کے ساتھ، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اپنے قاری صاحبان کو بھی 27 پہ سوٹ لے کر دیں، کیونکہ اس وقت وہ دیں گے تو درزی بھی اس سے 1500 2000 سلائی لے گا۔ آپ مہینے کے شروع میں اس کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی کیا ہے اپنا اچھا سوٹ لے کر اور سلا کر وہ آپ کے ساتھ خوشیوں میں رہے۔ کسی آدمی کی بھی آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ اس انداز میں کریں، آپ ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے کریں تاکہ وہ خوشیوں کے لیے ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر کیا شریک ہو سکے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو آپ نے قرآن مجید تراویح کے اندر لازمی سننا ہے، لازمی سماعت کرنی ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان شاید اگلا نصیب ہو یا نہ ہو، صحابہ تیار ہو جایا کرتے تھے ماہ رمضان کے اندر، حضور علیہ السلام شعبان کے اندر خطبہ دیتے، صحابہ کو تیار کرتے، صحابہ تیار ہو جاؤ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو پھر صحابہ تیار ہو جاتے۔ تو ہم نے بھی تیار رہنا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، اور کیا ہے ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور ہم نے روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی، سود نہیں کھانا، ماں باپ کی اذیت نہیں دینی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک جملے کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے، کسی کی بےزتی ہو جاتی ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہو یا غیر ماہ رمضان ہو تو کسی کی اذیت، کسی کی کیا ہے دل دکھانے کا سبب مت بنے۔ دعا ہے تو کچھ بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔